حامد میر کا کالم ٹیشو پیپر۔ ایک صحافی دوست بہت دنوں کے بعد ملاقات کے لیے آئے۔ کافی دیر تک ملکی سیاست پر گفتگو کے بعد اٹھتے اٹھتے بیٹھ گئے اور یاد دلایا کہ آپ کو 4 سال پہلے وزیر اعظم ہاؤس میں عمران خان کے ساتھ ہونے والی وہ ملاقات یاد ہے جس میں آپ کے ایک جملے نے سارا ماحول بدل دیا تھا۔ میں نے پوچھا کون سی ملاقات؟ دوست نے کہا وہی ملاقات جس میں ہمارے کچھ ساتھی ٹی وی اینکر اور کالم نگار عمران خان کو اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کے مشورے دے رہے تھے۔ خان صاحب خاموشی سے یہ مشورے سنتے ہوئے بار بار آپ کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن اس دن آپ بھی خاموش تھے۔ پھر خان صاحب نے آپ کی طرف دیکھ کر کہا کہ جی حامد میر صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے خان صاحب کے سر کے اوپر لٹکی ہوئی ایک تصویر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ مسٹر پرائم منسٹر، یہ جس کی تصویر آپ کے اوپر لٹکی ہوئی ہے، یہ بڑا لیڈر ہے یا آپ بڑے لیڈر ہیں؟ خان صاحب نے سر گھما کر اوپر دیکھا اور کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح ہم سب کے لیڈر ہیں۔ جس کے بعد آپ نے کہا کہ قائد اعظم کے پاکستان میں صرف قائد اعظم کی پالیسی چلے گی، آپ کی یا میری پالیسی نہیں چلے گی۔ پھر خان صاحب نے یہ کہا کہ ساری بحث ختم کر دی گئی کہ اسرائیل پر میرا وہی موقف ہے جو قائد اعظم کا موقف تھا۔ میرا دل اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے نہیں مانتا۔ دوست نے خان صاحب کے ساتھ ہونے والی گفتگو یاد دلا کر پوچھا کہ اگر عمران خان اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر لیتا تو کیا ان کی حکومت ختم ہوتی؟ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ آپ وہ حالات یاد کریں جن کے تناظر میں عمران خان کے ساتھ اس ملاقات کا اہتمام کیا گیا تھا۔ یہ ملاقات مارچ 2019 میں ہوئی تھی اور 26 فروری 2019 کو بھارتی ایئر فورس نے پاکستان کے علاقہ بالا کوٹ پر بمباری کی تھی۔ اس دوران یہ اطلاعات آئی تھی کہ اسرائیلی طیارے نے راجستھان کے راستے پاکستان کی ایٹمی منصوبات پر حملے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن پاکستان ایئر فورس کے جانبازوں نے بھارتی ایئر فورس کا جو حشر کیا، اس کے بعد اسرائیل کو حملے کی جرأت نہ ہوئی۔ اس دوران جنرل قمر جاوید باجوہ نے میرے سمیت کچھ دیگر صحافیوں کے ساتھ یہ گفتگو شروع کی کہ ہمیں اسرائیل اور بھارت کا اتحاد توڑنے کے لیے اسرائیل سے بات چیت شروع کرنی چاہیے۔ باجوہ صاحب چاہتے تھے کہ میڈیا اس بحث کا آغاز کرے، لیکن میرا موقف تھا کہ یہ بحث پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے۔ بہرحال انہوں نے ہی عمران خان کے ساتھ میڈیا پرسن کی ملاقات کا اہتمام کیا۔ اس ملاقات میں عمران خان نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ملاقات ختم ہونے کے بعد مجھے ایک اہم ادارے کے ترجمان کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے ساتھ ہونے والی گفتگو آف دی ریکارڈ تھی اور آپ وزیر اعظم کا کوئی جملہ رپورٹ نہیں کریں گے۔ عمران خان سے قبل نواز شریف اور محترمہ بینظیر بھٹو کو بھی ایسے مشورے دیے گئے، لیکن انہوں نے بھی ان مشوروں کو نظر انداز کیا اور ملک دشمن کہلوایا۔ جنرل پرویز مشرف واحد پاکستانی حکمران تھے جو کھلم اسرائیلی قیادت سے رابطے میں رہے۔ میں نے اپنے دوستوں کو صاف صاف کہا کہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے سے انکار کے بعد سال تک عمران خان کی حکومت قائم رہی۔ خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد مارچ 2021 میں آئی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے فوج کی اندرونی معاملات میں مداخلت شروع کر دی تھی۔ میرے صحافی دوست آج بھی عمران خان کی محبت میں گرفتار ہیں، لیکن آج کل اس محبت کے اظہار میں بڑا محتاط ہو چکے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ اگر 2019 میں ہم باجوہ صاحب کی باتوں میں آ کر اسرائیل کے دوستی کے گیت گانے لگتے تو سوچیں آج ہمارے ضمیر ہمیں کتنی ملامت کرتے۔ مارچ 2019 میں عمران خان کو اسرائیل کے ساتھ دوستی کے مشورے دینے والوں میں ہمارا ایک ساتھی کافی آگے نکل گئے۔ 7 مارچ 2019 کو میں نے عمران خان کے ساتھ ہونے والی ملاقات کی کچھ تفصیلات روزنامہ جنگ کے کالم میں لکھی تھی۔ یہ ساتھی بہت ناراض ہوئے۔ میں نے ان سے عرض کی کہ آپ میرے اختلافات رائے کو برداشت کریں، اپنا موقف زبردستی مجھ پر مسلط تو نہ کریں۔ میں نے انہیں خبردار کیا کہ جن لوگوں کے کہنے میں آ کر آپ عمران خان کو اسرائیل کے ساتھ دوستی کی طرف دھکیل رہے ہیں، وہ خود کبھی اس پالیسی کے حق میں عوام کے سامنے نہیں بولیں گے اور آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے ڈسٹ بین میں پھینک دیں گے۔ ہمارا یہ ساتھ اینکر پچھلے سال عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد پاکستان چھوڑ کر امریکہ چلا گیا
آج کل وہ امریکہ میں بیٹھ کر پاکستان میں آئین و قانون کی بالادستی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اگر عمران خان نے ان کی بات مان لی ہوتی تو مولانا فضل الرحمان اکتوبر 2019 میں اسلام آباد سے واپس نہ جاتے، بلکہ اپنے ہزاروں ساتھیوں سمیت وزیر اعظم ہاؤس کے اندر داخل ہو کر دم لیتے۔ مولانا فضل الرحمان کو واپس بھیجنے میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے اہم کردار ادا کیا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ مارچ 2019 میں اسرائیل کے معاملے پر عمران خان کے انکار کے 7 ماہ بعد بھی جنرل باجوہ اور فیض تحریک انصاف کی حکومت کا تحفظ کر رہے تھے۔ آج جب عمران خان اڈیالہ جیل پہنچ چکے ہیں تو مولانا فضل الرحمان فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں انتخابی میدان میں میرے مخالف کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نہ ہوں، بلکہ وہ بھی کھلے ہاتھوں سے میرا مقابلہ کرے۔ شاید مولانا فضل الرحمان کے اس بیان کی وجہ سے تحریک انصاف کا ایک وقت ان سے ملاقات کرنے گیا اور ان کی خوش دامن کے انتقال پر فاتح خانی کی۔ اس ملاقات کے بعد بھی عمران خان اور مولانا فضل الرحمان کا سیاسی اختلافات برقرار ہے۔ تاہم یہ اچھی بات ہے کہ سیاسی اختلافات کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کرنے کی روایت تو توڑ گیا۔ کسی کو اچھا لگے یا برا، اصل حقیقت یہ ہے کہ جو سیاستدان، صحافی یا وکیل یا کسی جنرل باجوہ کے ہاتھوں ٹیشو پیپر بن جاتے ہیں، ان کا آخری قیام تاریخ اس ڈسٹ بین میں ہوتا ہے، وہ اردو میں کوڑا دان کہتے ہیں۔ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں، آپ کو ایسی کئی سیاستدان، صحافی اور وکیل نظر آئیں گے جو آج چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ قرار دے رہے ہیں، آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کو ملکی مفاد کا اہم تقاضا قرار دے رہے ہیں۔ یہ سب اس دور کے نئے ٹیشو پیپر ہیں، استعمال کے بعد انہیں بھی کہیں پھینک دیا جائے گا۔ میری باتیں انہیں اس وقت یاد آئیں گی جب ان سب کا استعمال ختم ہو چکا ہوگا۔